بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحج کا سیشن نمبر 9 کر رہے ہیں۔ آج 4 رمضان ہے 1447 ہجری اور 22 فروری 2026، یعنی فورتھ آف رمضان ہے 1447 ہجری اینڈ 22 آف فیبرری 2026، اور ہم کر رہے ہیں سورۃ الحج کا سیشن نمبر 9۔ ہم جو ابھی تک 6 ٹاپکس کور کر چکے ہیں سورۃ الحج کے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ الحج ایک ایسے موقع پہ نازل ہوئی جب مسلمان جو ہیں وہ کچھ اس کی آیتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں کفار مکہ کے، اور ان کے مختلف قسم کے ایکٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بتایا ہے کہ کفار جو ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور ان کا جو اوور آل بیہیویئر ہے اس سے ڈیل کیسے کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو لاسٹ ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 7 سورۃ الحج کا، اس کا ہم نے ٹائٹل دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں، انوائٹ آل ٹورڈز دا رائٹ پاتھ، یعنی سب لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، ڈونٹ آرگیو، بحث نہیں کرو، اینڈ کیپ ڈوئنگ دا گڈ ڈیڈس، اور تم نیک بھلائی کے کام کرتے رہو۔ اب یہ آج کا ٹاپک ہے، تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ یہ ہے آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ، اور ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا، مناسک کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان میں سے کچھ احکام، کچھ عبادتیں مختلف ہیں اس سے جیسے پچھلی نبی کی امتوں کو دی ہوئی تھیں۔ جیسے جو نماز پڑھنے کا طریقہ جیوس کا ہے وہ مسلمانوں سے تھوڑا فرق ہے، نماز تو ان پہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا جو طریقہ ہے وہ فرق ہے۔ تو یہ ان کو ڈیفرنٹ کیوں لیے ہیں، عبادتوں کے طریقے مختلف کیوں ہیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ہر نبی کی جو شریعت ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اس میں عبادت کے مختلف ہی طریقے ہوتے تھے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور وہ اس دور کے حساب سے احکامات دیے جاتے تھے۔ لہٰذا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ احکام پچھلی شریعتوں سے الگ ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے۔ اب میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ریلیونٹ ہے۔ دیکھو تم لوگ نکسر میں پڑھے ہو تو وہاں پر پہلے ایک ان کا جو ERP سمجھ لو، یا جو انٹرپرائز ریسورس کا نیٹ پلان وہ تھا، جو ERP تھا، یا جو ان کا ایک اپنا ایک ٹول تھا، اس کو کہتے تھے شارک ٹینک، تھا یا نہیں ہے نا؟ اب جو بچے شارک ٹینک کو اڈاپٹ کر رہے تھے، ایک دم سے نیا والا ٹول آ گیا، اس کا کیا نام تھا؟ پلس۔ اب شارک ٹینک کو یوز کرنے والے یہ کہیں کہ جی پلس کو تو ہم نہیں مانتے، ہم شارک ٹینک کو ہی یوز کریں گے، ہم تو اپنی اٹینڈنس شارک ٹینک پہ ہی لگائیں گے، ہم تو شارک ٹینک پر ہی سبمٹ کریں گے اسائنمنٹ، ہم تو شارک ٹینک پر ہی کلاسیں اٹینڈ کریں گے۔ تو وہ کاؤنٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بتاؤ، نہیں ہوں گی نا؟ حالانکہ وہ بھی نکسر نہیں کہا تھا شارک ٹینک، کیوں؟ کیونکہ اب سپر سیڈ کر گیا پلس شارک ٹینک پہ۔ یہ بالکل کامن تھیم ہے کہ جب کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں بینکنگ انڈسٹری کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ٹیمینوس، اس کے مختلف ماڈل آتے ہیں۔ اب جو ہمارے یہاں T24 امپلیمنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد پرانا والا ٹیمینوس کا جو ماڈل تھا، جو ورژن تھا، وہ آبسلیٹ ہو گیا۔ یہ ایسے ہے جیسے iOS کے اندر جو ایپل ہے اس کے اندر اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں iOS کے ماڈل، جو آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو اب اگر کوئی iOS 1 یوز کر رہا ہو، اور اب جو ایپل کا iPhone 17 آیا ہے اس میں iOS 26 یوز ہو رہا ہے، iOS 26 یوز ہو رہا ہے، کوئی iOS 1 یوز کر رہا ہو اور وہ کہے جی ہم تو 1 ہی کریں گے، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ فون چلے گا ہی نہیں اس پر۔ اسی طرح انسان کا ہے کہ مختلف حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ مفتی محمود اشرف صاحب بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کی جو غذا ہے نا، جسمانی غذا، وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے۔ وہ گندم کھاتے رہے، وہ گوشت کھاتے رہے، وہ چاول کھاتے رہے، وہ پھل کھاتے رہے، یہی رہا نا۔ لیکن جو پرانے زمانے کے انسان جس طرح گندم کھاتے تھے آج تو نہیں کھاتے، اب تو بڑی سفسٹیکیٹڈ قسم کی روٹیاں تیار ہوتی ہیں، کوئی شیرمال کھا رہا ہے، کوئی نان کھا رہا ہے، کوئی خمیری روٹی کھا رہا ہے، کسی کچھ پسند ہے یا نہیں؟ اب پہلے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، سیدھی سی بس روٹی ہو جاتی تھی، آگ پہ رکھی اور گرم۔ تو اب کیا کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی تم تو شیرمال کھا رہے ہو، پہلے والے روٹی؟ تو جس طرح ایوالو ہوتی ہے ہیومن جو سویلائزیشن ہے، کھانے بھی نئے نئے طریقے کے آ جاتے ہیں۔
پہلے کچا پھل کھا جاتے تھے، اب پھلوں کی ایسی ایسی ریسیپیز آ جاتی ہیں. پہلے میٹھے میں بس چینی دہی میں گھولی اور کھا لی، اب تو چینی کے ذریعے سے کیک اور کیا کیا ریسیپیز آتی ہیں. تو جس طریقے سے انسان کی جسمانی غذا ایوالو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اسی طریقے سے جو روح کی غذا ہے، جو عبادت، وہ بھی ایوالو ہوتی ہے. تو جس زمانے کی جو ضرورت ہے اس کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات دے دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے پچھلے انبیاء کے اندر جو پرانی شریعت تھی وہ منسوخ ہوتی تھی، پھر نئی آ جاتی تھی، تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا طریقہ عبادت کا بتایا. جو کام وہی ہیں، مثلا نماز یہودیوں کی بھی ہے، عیسائیوں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے. مسلمانوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اسی طریقے سے ان کے بھی روزے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں. ہمارا یہ رمضان المبارک کا جو آج کل مہینہ چل رہا ہے، اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. تو اب کوئی یہودی یا عیسائی اگر مسلمان ہوگا تو اسے رمضان میں ہی روزے رکھنے ہوں گے. وہ اس وقت نہیں رکھے گا جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. کیوں؟ کیونکہ وہ شارک ٹینک کی طرح تھا، پرانا ورژن تھا. اب نیا آ گیا ورژن، تو آپ کو وہ فالو کرنا ہوگا. اس پہ آپ کے پوائنٹس ملیں گے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا. اب اس آیت کو پڑھتے ہیں اردو میں تو آپ دیکھیں یہ مطلب بالکل واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، یعنی ایک ورژن آتا ہے ان کا جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں. لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اس میں دیکھو ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جو عالم ہے، جو مسلمان ہے، وہ تو جھگڑا کرے گا ہی نہیں. اگر وہ بھی جھگڑا کر رہے ہیں تو بس چھوڑو ان کی بات کو. تم لوگوں کو تم سے اس معاملے پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تم تو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو نہیں کر رہے جھگڑا لیکن اگر وہ جھگڑا کریں تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ. پھر بھی اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، پھر بھی اگر وہ تم سے آرگیو کریں تو کہہ دو فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بہتر جانتا ہے. لڑائی مار کٹائی کرنے کی اور ان کے ساتھ بحث میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کہہ دو؟ اللہ عالم بما تعملون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب سوال یہ کہ پھر فیصلہ کیسے ہوگا کہ صحیح کون کر رہا ہے اور غلط کون؟ پھر تو ڈیسیجن ہونا چاہیے. وہ ایک طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم ایک پہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اب تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تو ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے آسان ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کے پاس بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ ان کے پاس بھی کوئی کتاب، کوئی ایسا ریلیونٹ مٹیریل، ایسا کچھ دلیل نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ خدا ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا ہے کرتے. بھائی باپ دادا ہو سکتا ہے غلط راستے پہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ حاصل ہو سکے کہ ان کے یہ بت جو ہے واقعی خدائی کا درجہ رکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو سورس ہے نا مسلمانوں کی پاور کا، وہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام. کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اتنا پاورفل ہے. انہیں پتا تھا لوگوں کے دل قرآن سے پلٹ جاتے ہیں. دیکھو جب بھی کافروں نے سازش کی، جب بھی لوگوں نے سازش کی، شیطان نے سازش کی، اس نے ایک کام کرنے کی کوشش کی، بس کسی طرح مسلمان کا رابطہ قرآن سے توڑ دو، بس کام ختم. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے یہ قرآن، تو کیا پاور ہوگی اس کی. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا راستہ توڑ دو کسی طرح. اب جب یہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا تو دیکھو ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
کیونکہ شیطان حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن سے پہلے پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں پہ دیکھو جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی, جب صحابہ تلاوت کرتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے, تو ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو. یکادون یستون بالذین یتلو علیہم آیاتنا, ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں, یعنی انہیں ماریں گے. اور مارتے تھے. دیکھو ایک واقعہ آتا ہے اور یہ پڑھ کے آدمی کا دل کانپ جاتا ہے. تم لوگوں نے کبھی اونٹ نہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یوسف بھائی کیا ہوتا تھا پہلے, فہد بھی لائے تھے ایک دفعہ, ہے نا, اونٹ نہر ہوا تھا ہماری نانی کے گھر میں, E11 میں اونٹ نہر ہوا تھا, ہے نا. تو اونٹ جب نہر ہو جاتا ہے تو ٹھنڈا بہت جلدی ہو جاتا ہے اونٹ, گائے کو یا باقی جانوروں کو ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو پیٹ کو کاٹ کے اس کا جو اسٹمک نکالتے ہیں, جو اس کا اوجڑی جسے کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں. تو میں نے پہلی دفعہ یہ کلیم بھائی کے گھر میں اونٹ نہر ہوا تھا, وہاں پر اونٹ کی اوجڑی دیکھی. تو عام طور پر جو گائے کی اوجڑی ہوتی ہے نا, چھوٹی سی ہوتی ہے, اسٹمک جو ہوتا ہے, اس کو جو ٹرالی ہوتی ہے اس میں 2 آدمی پکڑ کے ڈالتے ہیں اور جہاں حکومت نے جگہ رکھی ہوتی ہے وہاں رکھوا دیتے ہیں. لیکن اونٹ کی اوجڑی جو میں نے دیکھی وہ ایسی تھی کہ کچھ 6-7 آدمی مل کر اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. بہت بڑی تھی, کیونکہ سٹوریج بہت کرتا ہے نا اونٹ, صحرائی جانور ہے. تو مجھے ایک واقعے کا پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے, یعنی 6-7 آدمی اس اوجڑی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹھا نہیں پا رہے. تو واقعہ یہ آتا ہے سیرت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گئے تو کفار نے لا کے آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. اب یہ اٹھ نہیں پا رہا ہے سجدے سے کیونکہ اس کا وزن اتنا. تو اور یہ سب کے گھر قریب ہی تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی آئیں اور وہ اپنے ابا کو دیکھ رہی ہیں, وہ سجدے میں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی اور وہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہٹا نہیں پا رہی. یہ ان لوگوں کا حال تھا, اس طرح کے ظلم کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کو چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. جیسے یہ حملہ ہی کیا نا, اب اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہے ہیں قل افانبئکم بالشر من ذالکم, افانبئکم, ان کو خبر, قل افانبئکم بالشر من ذالکم, کہہ دو کیا میں تمہیں ایسی خبر دوں, کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے. ناگوار سے کیا مطلب ہوا کہ تم تو قرآن پاک کی جو تلاوت تمہارے سامنے کی جا رہی ہے تو تمہارے چہرے پر, پیشانی پر بل آ رہے ہیں اور چہرہ تمہارا بن رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے اور ناگواری ہو رہی ہے, تمہیں انپلیزنٹ تمہارا فیس بن رہا ہے. تمہیں اس سے انپلیزنٹ بات بتاؤں, جو تم قرآن سن کر انپلیزنٹ فیس بنا رہے ہو, اس سے بھی زیادہ انپلیزنٹ چیز بتاؤں تمہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو لوگوں میں کیا تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ انپلیزنٹ ہے؟ النار, آگ ہے, النار, آگ ہے. وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر, آگ اللہ نے ان کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو تمہیں یہ آیتیں انپلیزنٹ کر رہی ہیں اور انپلیزنٹ فیس بنا رہے ہیں, آخرت میں جب آگ سامنے آئے گی تو لگ پتہ جائے گا کہ انپلیزنٹنس کس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ بہت بڑی وعید دی ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس پر کوئی ایسا انپلیزنٹ فیس بنا لے یا کوئی اشارہ کرے, اس سے بچنا چاہیے. اور اصل میں یہاں پہ ریلیونس ریفرنس جو ہے وہ کافروں کو. اب کافروں کو ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ کس قسم کی بے وقوفی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس, یہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں. اس کا ٹائٹل ہم نے دیا ہے دا فلائی چیلنج. فلائی کسے کہتے ہیں؟ مکھی کو. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے انسانوں, ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اس کو کان لگا کے سنو. فاستمعوا لہ, کان لگا کے سنو کا مطلب ہے کہ بس ایویں ہی سے نہیں سن لو, ذرا غور سے سنو, ایکٹیولی سنو ذرا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ذباب کہتے ہیں مکھی کو, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِسْلَبْهُمْ ذُبَابٌ شَيْءٍ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ, چاہے وہ اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودا.
اس کا پرانی جو ترجمے ان کے اندر اس کا ترجمہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہے، دعا مانگنے والا بھی کنجر اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کنجر. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے وہ بھی پاور لیس اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی پاور لیس. اب بودا لفظ آج کل اردو میں بولا نہیں جاتا، لیکن بودا اس پر کہتے ہیں کہ باہر سے تو بڑا وہ بنا ہوا ہو ہا ہی اور ایک چماٹ پڑے تو بھاگ جائے. بودا اسے کہتے ہیں کہ اوپر سے بڑا وہ میں یہ ہوں وہ ہوں، اندر سے کچھ بھی نہیں، اسے بودا کہتے ہیں. نہیں سمجھے بودا؟ یہ لفظ اب بولا نہیں جاتا. مطلب یہ کہ پاور لیس، اوپر سے بڑا بنا ہوا ہے ہیرو اور جب وقت آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو یہاں تقی عثمانی صاحب نے بودا سے ترجمہ ضعف الطالب والمطلوب. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو ایک مثال یہ دے رہے ہیں. بھئی ایک واقعہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے عام الفیل میں. عام الفیل کون سا سال تھا؟ جس میں ایک بادشاہ تھا ایک علاقے کا ابرہا. اس نے دیکھا کہ بھئی سارے لوگ جو ہیں یہ مکے میں جا کے اور کعبے کا طواف کرتے ہیں تو میں بھی کعبہ بنا لیتا ہوں، میں کس کی کاپی. تو اس نے کاپی بنائی، اعلان کیا تو کوئی آیا ہی نہیں. تو اسے بڑا غصہ آیا، اس نے سوچا نعوذ باللہ میں کعبے کو ڈھا دوں تو سب لوگ میرے کعبے کی طرف آئیں گے. یہ اسی سال واقعہ ہوا ہے جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اب عبد المطلب جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ اس کے کیئر ٹیکر تھے کعبے کے. تو جناب ہوا یہ کہ وہ ابرہا نکلا اپنی فوج لے کے. تو پھر آپ نے سورہ فیل میں پڑھا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دی، ان کے منہ میں کنکریاں تھیں، راکٹس تھے سمجھ لو، بلٹس تھیں. وہ ماری جس کو مارتے تھے وہ بھوسا ہو جاتا تھا وہ. اور ابرہا جو ہے وہ اپنی وہ جو ہاتھی تھے وہ الٹے ہی پلٹ گئے اپنی قوم کی طرف، اور قرآن پاک میں آتا ہے وہ ایسا ہو گئے جیسے بھوسا، ایسے ہو گئے. اب یہ عرب کے لوگوں نے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب خانہ کعبہ کی حفاظت فرمانی تھی تو انہوں نے خود فرمائی ابابیل کے ذریعے، اور یہ سورہ فیل میں ہے واقعہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال یہ دے رہے ہیں کہ بھئی جن بتوں کے آگے تم ماتھا ٹیکتے ہو، مٹھائی کے چڑھاتے ہو تم چڑھاوے، پرشاد چڑھاتے ہو مٹھائی کے، تو اس مٹھائی پر یا اس کھانے پہ یا پھلوں پر اگر مکھی آ جائے تو تمہارے بت یہ مکھی ہٹا سکتے ہیں؟ ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے. اور اگر مکھی کوئی چیز مٹھائی میں سے لے کے بھاگ جائے تو کیا پکڑ سکتے ہیں اس کو؟ ارے اس کو چھوڑو، تم پکڑ سکتے ہو مکھی کو، پکڑ سکتے ہو. مکھی کو دیکھا ہے کیسے تن 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 ادھر بھاگ ادھر بھاگ. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو اور اس کی موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہو جائے، مثلاً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کینولا لگا ہوا ہے یا کچھ ہے تو ہاتھ باندھ دو. اب آدمی کے ہاتھ اللہ معاف کرے بندھے ہوئے ہوں اور مکھی آ جائے اور آدمی ہو بالکل کہیں کا بادشاہ، ہٹا سکتا ہے مکھی؟ بتاؤ. ناک پہ بیٹھ جائے مکھی آ کے، نہیں ہٹا سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو اوقات ہے تمہاری، ایک مکھی جو ہے وہ کوئی چیز لے کے بھاگ جائے نہ اس کو پکڑ سکتے ہو نہ اس کو ہٹا سکتے ہو. اور جو بت ہیں تمہارے سامنے جن کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہو ہیں، تم خود مکھی کو پکڑ نہیں پاتے تمہیں تنگ کرے تو، اور جو تم سے جس سے دعا مانگ رہا ہے وہ مکھی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور کس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ابابیل بھیج کے بیت اللہ کی حفاظت کروائی جو تم آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. اب سمجھ آئی؟ اب دیکھو اس کا مطلب سمجھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ایسا دعا کرنے والا بھی پاور لیس اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی پاور لیس. دعا کرنے والا کون ہے؟ جو بت پرست ہیں. اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ بت ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو دعا مانگنے والا بھی پاور لیس ہے، جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی پاور لیس ہے. دعا مانگنے والا بھی بودا، جس سے مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، ما قدر اللہ حق قدری. ارے بے وقوفوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی. کسی آدمی کے پاس خزانہ ہو بہت بڑا دعا کا، کہ وہ دعا کرے اور اسے خزانہ مل جائے. وہ خزانہ کیا ہے؟ جنت ہے. دعا کرے اور مل جائے، اور وہ بتوں کے پیچھے پڑا ہوا، تو آدمی کیا کہے گا کہ ابے تم نے قدر ہی نہیں پہچانی یار، تم تو بے قدرے لوگ ہو، تمہیں قدر ہی نہیں. تم اتنا بڑا اللہ، وہ تم انتظار کر رہا ہے تمہاری دعا کا، تمہیں نوازنے کے لیے بیٹھا ہے، تم یہ بتوں کے آگے ماتھے ٹیک رہو، تو کیا بے قدری کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی.
اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو مکھی کی مثال دی تھی نا کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی کو نہیں پکڑ سکتے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک. دیکھو کتنے پیار سے بتایا کہ ضعف الطالب والمطلوب کہا تھا. وہ کیا تھا؟ دعا مانگنے والا بھی پاور لیس، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی پاور لیس. اور ان اللہ لقوی عزیز، قوی کس کو کہتے ہیں؟ پاورفل. یعنی پاور لیس کی طرف تم جا رہے ہو، پاورفل کو چھوڑ کے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ایک پاورفل چیز ہے جس کی طرف آپ کا ایکسیس ہے، آپ پاور لیس کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی قوت کا بھی مالک ہے. عزیز کہتے ہیں غالب ہے، غالب ہے اللہ تعالیٰ. تو قوت کا بھی مالک ہے اور غالب بھی ہے. اب فرما رہے ہیں یہاں انسانوں سے جو مسلمان، اب یہ تو کافروں سے بات ہو گئی نا، کیونکہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے اس لیے دونوں سے بات ہو رہی ہے. اینڈ میں آپ نے دیکھا ہے کنکلوژن ہوتا ہے تو تمام آڈینس سے بات ہو رہی ہوتی ہے. سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کو بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ ارے تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اور چیلنج بھی دے دیا کہ اگر اتنے بڑے تیر کے بچے ہو تو ان بتوں سے کوئی ایک مکھی ہٹا کے دکھا دیں اپنے. اگر بت کے اوپر بھی مٹی بیٹھ جائے، مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا کے دکھا دیں. نہیں ہٹا سکتے نا. تو ضعف الطالب مطلوب ایک یہ بتا دیا، ارے تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ قوی ہے اور عزیز ہے. یہ بات طے ہو گئی، بتا دیا بھائی ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آدمی یہ سوچے یا اللہ میرے بارے میں کیا وہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. اب یہاں پہ یہ آرگیو کرتے تھے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا، ہمارے کسی سردار کو بنا دیتے. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا کہ بھئی موسیٰ کو کیوں بنایا نبی، فرعون کو کیوں نہیں بنایا، عیسیٰ کو نبی کیوں بنایا اور کسی کو کیوں نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایگزیکٹو پروریگیٹو ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. یقیناً اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلہ ترجع الامور، وہ ان کے پیچھے اور آگے کی سب باتوں کو جانتا ہے. اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے. مطلب یہ کہ اللہ جانتا ہے ان کو بھی کہ موسیٰ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز ایسی پیدا کی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام میں کیا تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اس کام کے لیے. تو اللہ کا ایگزیکٹو پریروگیٹو ہے یہ کہ وہ کس کو نبی بناتا ہے. یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی اس کو کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اور پہلے کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے. وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو الحمدللہ کلیئر ہو گیا کہ آپ جس کو چاہیں نبی بناتے ہیں اور آپ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب میں کیا کروں، میرے کرنے کا تو کام بتائیں. تو یہ آیت سجدہ ہے، جو سنے گا اسے سجدہ واجب ہو جائے گا، تو بھئی سجدہ کر لینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، وعبدوا، بندگی کرو اپنے رب کی، وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ بڑے پیار سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. وہ بڑے پیار کے پہلے تقی عثمانی صاحب کا تو میں نے پڑھ دیا نا، اے ایمان والوں رکوع کرو، سجدہ کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بڑا پیارا ترجمہ ہے. وہ یہ پرانی اردو کے اندر ہے جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور بندگی کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یعنی ترجمہ ہے وافعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے، اور یہ اصل میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً ترجمہ جو بیان القرآن ہے اس سے انہوں نے غالباً لیا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. اب اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پہلے بہت مشہور ایک دعا دی جاتی تھی، کیا کہتے تھے؟ کر بھلا
تو ہو بھلا. وہ یہ مجھے بھی اس کی پڑھتے ہوئے پتا چلا اس آیت سے وہ ترجمہ ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کر بھلا تو ہو بھلا. اب ایک صاحب ہیں اس کے آگے ایک اور لگا لیتے ہیں. ہمارے یہاں بہت پرانے ایک الفلا کے امپلائی ہیں اور وہ یہ جملہ بولتے ہیں. وہ ہمارے کراچی یونیورسٹی کی برانچ کے مینیجر ہیں منگی صاحب. منگی صاحب جو ہے نا وہ ایک جملہ بولتے ہیں آ کے, جب انہیں ایوارڈ ملتا ہے نا تو آ کے کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا الفلا الفلا. اکثر ہم ان سے مائک دے دیتے ہیں منگی صاحب وہ ذرا اپنا نعرہ, تو وہ کہتے ہیں بھائی سائیں کر بھلا تو ہو بھلا الفلا الفلا. مجھے جب اس میں الفاظ دیکھ رہا تھا تو وہ فلا کا لفظ بھی ہے مزے سے. تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کر بھلا لعلکم تفلحون تو ہو بھلا. تو فلا کسے کہتے ہیں؟ کامیاب ہونے کو. تو اصل میں ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے کیا وہ تو آج کل کی اردو میں ہے, اور جو پہلے بولی جاتی تھی اردو اس میں یہ بہت ہوتا تھا کر بھلا تو ہو بھلا. تو بس اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بھائی تم بھلائی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی. کر بھلا تو ہو بھلا. تو یہ اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ ہم تو سجدہ نہیں کرتے بھائی اس آیت پہ, اور یہاں ماشاءاللہ حفاظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تھوڑے سے ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا حیرت بھی آئی کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ آیت سجدہ ہے. تو آپ قرآن پاک میں دیکھیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ السجدہ عند الشافعی, یعنی شافعی مذہب کے اندر اس پہ سجدہ ہے. اب اس پہ ذرا سی بات کر لیں کہ سجدے کے اوپر کیا اس کی تفصیل ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. سورہ حج میں ایک آیت سجدہ تو پہلے گزر چکی ہے, ہم نے پہلے پڑھی ہے نا. یہ دوسری آیت سجدہ ہے. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ایک حدیث ہے جس سے یہ بات, اور غالباً وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو سورۃ حج ہے اس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روح سے یہ لیا کہ دوسرا سجدہ تو یہی آتا ہے آیت میں, اس لہٰذا اس میں 2 سجدے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. انہوں نے اس کا ریزن یہ دیا ہے کہ جن آیات میں رکوع اور سجدہ ساتھ آتا ہے وہ اصل میں نماز مراد ہوتی ہے, اس سے صرف سجدہ نہیں ہوتا. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ, اس پہ تمام اماموں کا اتفاق ہے کہ اس سے سجدہ نماز مراد ہے, سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے. تو یہاں بھی کیونکہ رکوع آ رہا ہے ساتھ میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اس وجہ سے یہاں پہ سجدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اس لیے ہم کیونکہ حنفی ہیں اس لیے سجدہ نہیں کرتے. اب سوال یہ کہ کرنا کیا چاہیے. تو بھائی دیکھو سجدہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے. جب تم پڑھ رہے ہو قرآن پاک نماز کے باہر, تو مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس قرآن میں کہا تھا کہ نماز سے باہر جب بھی قرآن پڑھ رہے ہو, نماز سے باہر کا کیا مطلب ہے, تراویح میں تلاوت نہیں کر رہے یا نماز میں تلاوت نہیں کر رہے, تو پھر تو بھائی سجدہ کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال سجدے کی بات تو ہو رہی ہے, اور سجدہ کرنے میں حرجی کیا ہے, ثواب ہی ملے گا, ثواب کا ہی کام ہے, تو کر لیا کرو سجدہ. تو الحمدللہ میرا تو معمول ہے کہ میں سجدہ اس پہ کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی بات کو فالو کرتے ہوئے. however اب جو حفاظ ہیں وہ کیا کریں, تو اس پہ مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے کہ حافظ قرآن تھے, تو ان کا معمول تھا کہ اس آیت پر آ کر اپنی رکعت ختم کر لیتے تھے, یعنی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیرہ لعلکم تفلحون, اور پھر کیا کرتے تھے, رکوع میں چلے جاتے تھے اور رکوع میں جاتے ہوئے ہی سجدے کی نیت کر لیتے تھے. لہٰذا جب وہ رکوع کرتے تھے اور پھر سجدے میں جاتے تھے تو وہ سجدہ جو نماز کا ہوتا تھا اس کے ساتھ سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا تھا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو بہرحال یہ تو آپ لوگوں کی اپنی ترتیب بنی ہوئی ہے, اس طرح اس کو کنٹینیو کریں. لیکن اگر نماز کے باہر یہ پڑھ رہے ہوں تو بھائی سجدہ کر لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہو گیا آیت سجدہ کی بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاہدوا, اب یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں, کہ ان لوگوں نے تو قدر نہیں پہچانی اللہ کی, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا, پیدا کیا, تو پہلا کام کیا ہے کہ رکوع کرو, سجدہ کرو, بھلائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھلائی ہو اور تم کامیاب ہو جاؤ. اگلی بات بتائی وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے. اس کا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا, اور محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسے محنت کا حق ہے. جہاد اصل میں جد و جہد, جہد کو کہتے ہیں, محنت کرو. تو ایک تو جہاد ہے ہی, جہاد کا حکم ہے, جہاد بھی فرض ہے مسلمانوں پہ. لیکن جس ملک میں باقاعدہ طور پر فوج ہو جیسے ہماری ہے تو اس کے اندر فرض کفایہ سب کا فوج ادا کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک جہاد ہے جو ہم سب کو کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک دفعہ ایک حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جہاد سے واپس آئی, کفار سے جہاد کر کے لڑائی کر کے واپس آئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
کہ تم لوگ خوب واپس آئے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. یعنی وہ جو کفار سے لڑائی کر رہے تھے وہ چھوٹا جہاد تھا, اب تمہیں اپنی نفس کی خواہشات سے جہاد کرنا ہے, کوئی اس سے لڑائی کرنی ہے, یہ بڑا جہاد ہے. تو بہرحال اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں, مثلا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا, اپنے دل سے مقابلہ کیا اور نماز پڑھی تو یہ جہاد کیا. زکوٰۃ دینے کا دل نہیں چاہ رہا کہ بھئی میرے پیسے کم ہو جائیں گے, اپنی نفس سے جہاد کیا اور زکوٰۃ دی. روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا, اپنے نفس سے جہاد کیا اور روزہ رکھا. پیسے کم ہو جائیں گے, حج کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, آدمی کہا بھئی چھوٹی عمر میں حج کر لوں, میرا فرض تو پورا ہو, حج کرنے چلے گئے. تو جو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا دل چاہ رہا ہوتا ہے مگر وہ حرام ہوتی ہیں تو ان سے بچ گئے. تو بس وہ ساری چیزیں جن سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے اپنے نفس کا مقابلہ کیا اور بچے, اور وہ ساری چیزیں جو کرنی ہیں نفس کا مقابلہ کیا اور وہ کی, بس وہ جہاد ہے. تو وہ بھی جہاد ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ محنت کرو, جاہدوا فی اللہ کا جہادی, محنت کرو, جہاد کرو جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ہے. تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جہاد کے مطلب جد و جہد اور کوشش کے ہوتے ہیں, اور یہ لفظ دین کے راستے میں ہر قسم کی کوشش اور محنت کرنے کو شامل ہے. اس میں مسلح جد و جہد یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی شامل ہے, اور پورا جد و جہد بھی, اور اپنی اصلاح کے لیے آدمی جو محنت کرے وہ بھی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, بہت بڑی فضیلت بتا رہے ہیں مسلمانوں کی بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کی. ہو اجتباکم, اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے. اب یہاں پر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے یہاں پر, تو اس میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہو اجتباکم. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کنعانہ کا انتخاب فرمایا, پھر کنعانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا, پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا, پھر بنی ہاشم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. یہ مسلم شریف میں روایت ہے. اب کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اس لیے ہمارا بھی انتخاب فرما دیا. ہم کوئی فارم لے کے تو پیدا نہیں ہوئے کہ اللہ میاں ہمیں مسلمان پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے چن لیا, ہمیں پسند کر لیا ہے. هو اجتباکم, اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. دیکھو لڑکیوں کے پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک پین آ رہا ہوتا ہے, مشکل ہو رہی ہوتی ہے, ہارمونل چینج ہو رہا ہوتا ہے, اللہ میاں نے کہا مت رکھو روزہ, مت رکھو روزہ, روزہ معاف ہے تم پر, اور نماز بھی نہیں پڑھو ان دنوں میں, ریسٹ کر لو. اچھا روزہ تو بعد کے دنوں میں دہرانا ہوتا ہے لڑکیوں کو, نماز دہرانی بھی نہیں ہوتی. اب جو عام دنوں میں بغیر پیریڈز کے دنوں میں لڑکی نماز پڑھ رہی ہو, وہ جو نماز نہیں بھی پڑھے گی پیریڈز کے دنوں میں اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا. کتنی آسانی ہے. اسی طریقے سے کوئی ٹریول کر رہا ہو, اب دیکھو ٹریول کرنے میں آدمی کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں, تو کیا ہے بھئی 2 نماز پڑھ لو ظہر کی, بھئی 2 نماز عصر کی 2 رکعت پڑھ لو, بھئی 2 عصر عشاء کی بھی 2 پڑھ لو. کتنی آسانی ہے. پانی نہیں ہے تیمم کر لو, کوئی ضعیف ہو گیا ایک پتھر رکھ لے اپنے پاس, اس کو وہ کرے تیمم کر لے. اچھا بھئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو نماز, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو, پڑھ لو, پڑھ لو. تو ہو اجتباکم, اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے, اس نے تمہیں چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی حرج, کوئی تنگی, کوئی دشواری نہیں رکھی. اب بتا رہے تم ہو کون, ملت ابیکم ابراہیم, اب تم اپنے باپ ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا سماکم المسلمین, اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا. من قبل و فی ھذا, پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. اب سوال یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلم نام ہمارا کیسے رکھا تھا, تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ قرآن پاک میں خود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. تو یہاں پر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اہل ایمان کا نام مسلم, قرآن میں جو اہل ایمان کا نام مسلم رکھا گیا ہے اس کی یہ لفظ, یعنی انہوں نے لکھا ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے امت محمدیہ اور تمام اہل ایمان کا نام قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی مسلم تجویز کیا تھا, اور اللہ میاں سے اس کی دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی دعا تھی. تو یہاں فرما رہے ہیں ہوا سماکم مسلمین, اور
اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا اور دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر ملت ابیکم ابراہیم کا ہے، تو ہمارے باپ کیسے ہوئے ابراہیم علیہ السلام؟ تو دیکھو بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے تھے، تو ان کے والد ہو گئے نا ابراہیم علیہ السلام، یا نہیں ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہو گئے۔ اسی لیے دیکھو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو والد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ کے ہمارے بھی روحانی باپ ہیں، ہمارے ابو ہیں، وہ روحانی ابو ہیں، بالکل جیسے ان کی وائفز کون ہیں؟ ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین، امی عائشہ، امی خدیجہ، ہے نا؟ تو جیسے ازواج مطہرات جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں وہ ہماری مدرز ہیں، ہماری والدہ ہیں، روحانی والدہ ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد ہیں۔ تو اس طرح پوری امت کے والد کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کلیئر ہو گیا؟ اب فرما رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ہوا سماکم المسلمین، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کیوں رکھا تھا؟ اور اس کو تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ روایت دی ہے کہ بھائی ہوگا یہ اصل میں کہ قیامت کا جب وقت آئے گا نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے آپ کے جو احکام تھے میں نے اس امت تک پہنچا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی انہوں نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو امت کہے گی کہ یا اللہ بالکل پہنچا دیا تھا رسول پاک سے۔ اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کہی کہ میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا جی پیغام پہنچا دیا، جی پیغام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کہا یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، اور واقعی پیغام پہنچا دی۔ یہ قرآن وہ پیغام ہے جو انہوں نے پہنچا دیا، آج ماشاءاللہ لوگوں کے سینے میں ہے، ان کے دل میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا۔ اب جب دوسرے انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم نے پیغام پہنچا دیا، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ اب جب ان کی امت سے اللہ میاں پوچھیں گے تو وہ پلٹی کھا لیں گے، وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اب وہ بیچارے گھبرا جائیں گے کہ بھائی ہم نے تو پہنچایا تھا پیغام، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اس وقت امت محمدیہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی کہ یا اللہ یہ ان نبیوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اور باقی نبیوں نے بالکل پیغام پہنچایا تھا، یہ غلط بول رہے ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ تم یہ کہیں گے کہ تم تو تھے ہی نہیں اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تم تھوڑی تھے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی تھے، تم کیسے گواہ بن سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تو موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبیوں نے پیغام پہنچا دیا اور ہم ان کی بات کو سچ مانتے ہیں، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو امت محمدیہ کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ ایک مضمون حدیث کا جس کو بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کتنی مزیدار حدیث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھو حدیث کے بغیر قرآن کی تشریح کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ اب یہ آیت پڑھو، اب مطلب سمجھ آ جائے گا۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے پسند کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی دوسرے انبیاء کے لیے تم گواہ بنو کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب بات ہوئی آئی، یہ بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اب جو تمہارا کرنے کا کام ہے یہ سب تو ہو گیا، اب وہ کرو، ان کو چھوڑو، یہ جو آرگیو کر رہے ہیں، ناگواری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ارے چھوڑ تم اپنا کام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب سوال یہ کہ صرف نماز اور زکوٰۃ کی بات کیوں کی؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ، نماز کی بات اس لیے کی کہ بدن کے جتنے مطلقہ اعمال و احکام ہیں نماز سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے امپورٹنٹ عبادت نماز ہے، اس لیے نماز کی بات کی۔ جسم سے متعلق جتنی عبادتیں ہیں سب سے اہم کون سی ہے؟ نماز، تو نماز کی بات کی۔ اور مال، منی، ویلتھ سے ریلیٹڈ جتنی عبادتیں ان میں سب سے اہم کون سی ہے؟ زکوٰۃ۔ اس لیے اصل میں ان دو کو کہہ کے باقی سب شامل ہو گئی اس میں۔ تو کیا فرما رہے؟
تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام رکھو. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے اینڈ ہولڈ فرملی، ہولڈ فرملی، اللہ کو مضبوطی سے تھام رکھو. اللہ کو مضبوطی سے تھام رکھو. اب اللہ کو مضبوطی سے تھام رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ اپنے تمام کاموں پہ اللہ پر بھروسہ کرو. جب آپ کسی کی رسی کو تھام لیں نا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی کچھ ہوگا میں اس سے کہہ دوں گا، اس کو پکڑا ہوا ہے میں نے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بھی ایک حدیث سے روایت ہے، اور حدیث یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے 2 چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول کی سنت. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. تو کتاب اور سنت کو پکڑ لو، بس اللہ کو تھامے رکھو گے. تو جہاں پہ کوئی آرگیومنٹ آ رہا ہو، جہاں ڈاؤٹ ہو رہا ہو، ریفر ٹو قرآن، ریفر ٹو حدیث. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ دوسری بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی لکھی کہ واعتصموا باللہ، اللہ کو تھام لو، اللہ کو فارملی پکڑ لو. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کے ذریعے اللہ کو یا اللہ میرا یہ کام کروا دیں، یا اللہ میرا وہ کام کروا. اللہ دعا جو ہے وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کو تھام لو. تو فرما رہے واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا رکھوالا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار. یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج 4 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج مکمل کروا دی. اور بس اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بھی صورتیں جو ہیں وہ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا، اس کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. ہوا مولا، اللہ ہمارے، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا اللہ یہ رمضان المبارک کے دن ہیں، اس میں ہماری دعائیں قبول فرما لیں. اللہ جو قرآن پاک ہے اس کو ہمارے دل کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم حمد بالقرآن العظیم وجعل لی اماما ونورا ہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوۃ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنی حجۃ یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.